دل کی دنیا چیپٹر 5 حق کا طالب۔ طالب کی آنکھیں کھلی تو اسے احساس ہوا کہ وہ سویا ہوا تھا اور یہ سب جو اس نے دیکھا اس کا خواب تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے خواب کے متعلق سوچنے لگا۔ خواب ایسا نہ تھا کہ طالب اسے فراموش کر دیتا۔ اس کے ذہن میں خواب کا ایک ایک لمحہ آنکھوں دیکھے حق کی طرح واضح تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے آئینہ دکھا دیا ہو اور وہ اس آئینے میں اپنے باطن کا عکس دیکھ رہا ہو۔ اتنا بھیانک عکس؟ یا پھر شاید یہ اس کے نفس کی بدصورتی تھی جس پر سے آج نقاب ہٹ گیا تھا۔ طالب سوچ رہا تھا اور اس کا دل برف کی سل کی مانند قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ اذان کی آواز بلند ہوئی۔ طالب کا دل جیسے خدا کی کبریائی کا بیان سن کر بے چین سا ہو گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور وضو کر کے جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، میں بھٹک گیا تھا، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ تیرے علاوہ کون ہے جو مجھے سیدھی راہ دکھلائے؟ تیرے علاوہ کون ہے جو میرے دل کی دنیا کو بدل سکے؟ میرے اللہ، تو چاہے تو میری ان اندھی روحانی آنکھوں کو نور بینائی عطا فرما دے، مجھے حق کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہاں شاید، بلکہ یقیناً یہ تیری رحمت کی وجہ سے ہوا ہے کہ میں اپنے دل کی دنیا کا حال دیکھ سکا۔ میں نے اپنے دل کی دنیا کو ایک صنم خانہ پایا، اسے اجڑا ہوا ویران دیکھا، جلتا ہوا اور سلگتا ہوا دیکھا۔ یہ سب میری بدعمالیوں کے باعث ہوا۔ اے رب العرش، میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں کے بابت تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ تیرے علاوہ کون ہے جو مجھے بخش دے؟ نماز میں روتے روتے طالب کی ہچکی بند گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک گریہ وزاری کرتا رہا۔ نماز پڑھ لی تو اس کو اپنے پورے وجود کے اندر ایک سکون محسوس ہوا۔ اس نے ایسا اطمینان اور سکون پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ طالب نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دامن کبھی نہیں چھوڑے گا اور اپنی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ مگر لمحہ بھر میں اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، کیا تم بچ سکتے ہو؟ طالب نے اپنے ہی سوال کو دوبارہ دہرا کر خود سے ہی پوچھا تھا، کیا تم گناہوں سے بچ سکتے ہو؟ اور خود کو ہی جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ میرا خدا میری مدد نہ کرے، میری برائیاں مجھ سے دور نہ کرے۔ میں نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی راہ نہ دکھلائے، مجھے شیطانوں کے حملوں سے نہ بچائے۔ میں نہیں بچ سکتا، میرے مالک تو میری مدد کر۔ طالب ایک بار پھر سجدے کی حالت میں گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگنے لگا۔ جب دعا کر کے فارغ ہوا تو ایک بار پھر اس کو وہی سکون اور اطمینان ہوا جو کچھ دیر پہلے اسے محسوس ہوا تھا۔ اب کی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے، اور اسے یقین ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا مددگار ہے۔ وہ کسی چیز کا یا کسی کام کا ارادہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ ایسی ایمان کی کیفیت اس نے پہلی بار محسوس کی تھی۔
خواب میں کی گئی راشد کی بات کا مطلب اب سمجھ آنے لگا تھا کہ نسلی مسلمان ہونے اور اصلی مسلمان ہونے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ طالب آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے کھڑکی سے باہر آسمان پر اس نیلی روشنی کو دیکھنے لگا جو ایک کالی اندھیری رات کے بعد آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً تو اس بارہ میں غفلت میں رہا، پس ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیا اور آج تیری نظر بہت تیز ہو گئی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 23۔ اس کہانی میں بھی ایسا ہی ہوا۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے اب طالب کی روحانی آنکھوں کو شفا نصیب ہوئی اور غفلت کے تمام پردے گر گئے اور وہ اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو ظاہر و باہر صاف صاف دیکھ سکا۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے طالب نے گناہوں سے توبہ کی اور حق کا طالب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توبہ استغفار کرنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔